الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعہ ہم یہاں تک پڑھ پائے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط پڑا، وہ قحط علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مصر میں پڑھا، مصر تک رکا نہیں، پھر وہ اڑوس پڑوس میں بھی نکلا، فلسطین، کنعان، یروشلم، مدین۔ علماء نے لکھا ہے یہ قحط ان علاقوں کی طرف بھی گیا، اور کنعان وہ علاقہ تھا جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھرانے کے ساتھ رہتے تھے۔ اس موقع پر 13ویں پارے کا جہاں پہلا رکوع پورا ہوتا ہے، 13ویں پارے کے پہلے رکوع کی جو آخری آیت ہے، وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک سوال کا جواب دیا ہے، جس کا میرے خیال میں بہرحال خلاصے کے طور پہ عرض کر ہی دیں۔ کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پوچھتا رہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک خاتون کا ذکر جو آیا ہے، امرأۃ العزیز، اور تفاسیر کی کتابوں کے مطابق اس کا نام یا لقب زلیخا ذکر کیا گیا یا زلیخا ذکر کیا گیا۔ سوال یہ کہیں نہ کہیں اٹھا یا اٹھایا گیا ہے کہ کیا ان کی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ شادی بھی یعنی نکاح پھر ہوا یا نہیں ہوا؟ بعض حضرات نے بڑی ابحاث لکھی ہیں اس پر۔ صاحب قصص الانبیاء نے تو جو کچھ لکھا ہے، بہرحال اس سے تو محسوس کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ البتہ
اکابرین نے اس آیت کی تفسیر کے موقع پر بڑے بڑے علماء نے کہیں اختصار کے ساتھ کہیں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ اسی زمانے کی بات ہے جب بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سب کچھ سپرد کر دیا تو یہاں تک کہ ہر عہدہ مقام کے لحاظ سے حضرت یوسف کو دیا، اور بعض اکابر نے یہ بھی لکھا ہے کہ عزیز مصر کو اس نے فارغ کر دیا، وہ عہدہ بھی حضرت یوسف کے پاس آیا، اور پھر عزیز مصر کے لقب سے حضرت یوسف مشہور ہوئے۔ یہ دن چل رہے تھے کہ ان علماء نے لکھا ہے کہ عزیز مصر جو تھے ان کی موت ہو گئی، اور بادشاہ وقت نے وقت آنے پر پھر خود ہی زلیخا کے رشتے کی بات حضرت یوسف سے چھیڑی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بقول ان علماء اکرام کے اس رشتے کو قبول فرمایا۔ یہ خلاصہ ہے ان ابحاث کا۔ بہرحال اس پر ہمارے بڑے بڑے اکابر رہے ہیں جنہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ صاحب قصص الانبیاء کا رجحان کوئی تھوڑا ذرا برعکس لگا ہے ان کی باتوں سے، لیکن قصص الانبیاء کے جس صفحے پر یہ بحث چھیڑی گئی ہے اسی کتاب کے حاشیے میں مفتی امداد اللہ انور صاحب نے 2 اور 2 4 کی طرح بات کو لکھ دیا ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ اس بات کا سرے سے انکار مناسب نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی حضرت نے یہ لکھی ہے کہ کئی اکابر نے اس بات کو لکھا ہے، اور بلکہ حضرت نے اس حاشیے میں ایک بات مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہے کہ ان کے پاس ایک لڑکا آیا اور اس نے کچھ نازیبا الفاظ زلیخا کے بارے میں استعمال کیے جن کو میں یہاں نہیں دہرا سکتا۔ مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو جو جواب دیا اس میں جلال کی جھلک تھی۔ مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس اس لڑکے کی والدہ آئی، لڑکے نے جا کر شکایت کی کہ مجھے مفتی صاحب نے اس طرح یہ جواب دیا ہے، تو والدہ غصے میں آئی کہ آپ نے میرے بیٹے کو ایسا جواب کیوں دیا ہے۔ تو مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کے جو الفاظ حضرت نے لکھے ہیں کہ مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے یہ جواب اس لیے دیا ہے کہ اس نے اس طرح کے نازیبا الفاظ زلیخا کے بارے میں استعمال کیے ہیں جو ایک نبی کی بیوی ہیں۔ تو یہاں سے تو مفتی جمیل احمد تھانوی رحمت اللہ علیہ کا بھی مسلک پتہ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود ساری باتیں لکھنے کے بعد مفتی امداد اللہ انور صاحب نے مسئلے کے طور پر ایک بات لکھی ہے کہ اس مسئلے میں آپ کو اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم سکوت اختیار کریں۔ سکوت کہتے ہیں خاموشی، اور ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے ان مسائل میں سے، یہ ایک ایسی بات ہے ان باتوں میں سے جن کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے قیامت کے دن آپ سے ہم سے نہیں پوچھنا، اس لیے اس میں کوئی رائے کا اظہار کرنے کے بجائے خاموشی اختیار کرو، اسی میں سلامتی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ کئی ایسے مسائل ہیں جن کے لیے علماء دیوبند نے یہ لکھا ہے کہ ان مسائل پر کبھی بات مت کرو، خاموش رہو۔ بڑی بڑی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا، میں مثالی بات کر رہا ہوں، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان پر بات کرتے ہیں کہ آیا حضور کے والدین مسلمان تھے یا نہیں۔ اس میں علماء اہل سنت و جماعت دیوبند کا مسلک مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے وہ سکوت کا ہے، خاموش رہو، اور اسی میں سلامتی۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کے دن آپ سے ہم سے نہیں پوچھنا ہے، پوچھنا ہے
علماء نے لکھا ان باتوں کی فکر کرو جن کا قیامت کے دن ہم سے پوچھنا ہے. تو اس لیے بہرحال میں نے تو وہ لمبی تفسیرات کو 2 لفظوں میں بند کر دیا ہے. آپ اس کو جتنا بھی پڑھیں آپ ان لفظوں سے باہر نہیں جا پائیں. اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے شادی کے مسئلے میں احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ کیا کیا جائے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے علاقے میں جب قحط پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی کہ مصر کے جو بادشاہ ہیں، جو عزیز مصر ہیں، وہ اپنا جو ہے انہوں نے اعلان کر رکھا ہے اور کر رہے ہیں کہ لوگوں کو غلہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس غلہ وافر مقدار میں ہے، کوئی آ کر لینا چاہتا ہے تو لے جائے. لیکن قانون اور قاعدہ یہ مقرر کیا ہے ان صاحب نے کہ ایک آدمی آئے گا تو 1 بوری، 1 اونٹ کا بوجھ ملے گا، نہ اس سے کم ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا. اب جب یہ بات پہنچی تو وہ جو بھائی تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے، یعنی جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، حضرت یعقوب کے بیٹے تھے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، وہ آئے اور آ کر حضرت یعقوب سے کہنے لگے. اور حضرت یعقوب نے بھی بات فرمائی کہ بھئی اس طرح کی بات اور اطلاع آئی ہے، آپ لوگ جائیں، اتنا بڑا ہمارا گھر ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، جا کر غلہ لے کر آؤ. سب جاؤ. باقی 10 کے 10 کو بھیجا لیکن بنیامین کو رکھ لیا. حضرت یعقوب نے بنیامین کو نہیں بھیجا. اور یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ یہ بنیامین حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے. یہ باقی جو تھے یہ تو سوتیلے تھے لیکن وہ سگے تھے. لیکن حضرت یعقوب نے ان کو نہیں جانے دیا. اب حضرت یعقوب نے فرمایا جاؤ. اچھا، علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹوں کو بھیج تو رہے ہیں لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ابھی تک یہ تو نہیں جانتے تھے کہ جو مصر کے تخت پر بیٹھے ہیں وہ میرے ہی جگر کا ٹکڑا ہے. اس لیے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ابھی مدت امتحان یعقوب باقی تھی. اب وہ جو بھائی تھے، خیر قصہ مختصر یہ کہ آئے کنعان سے 10 اور آئے حضرت یوسف کے پاس مصر غلہ لینے. لیکن ان کو تو نہیں پتا کہ وہاں آگے حضرت یوسف ہوں گے. ان کے تو کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تو بھول بھال گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ 10 بیٹے، حضرت یوسف کے وہ 10 بھائی آئے. وجاء اخوۃ یوسف فدخل، محل میں داخل ہوئے. وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم، جیسے ہی آئے نا اس محل میں حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں. یہ قرآن میں اللہ نے فعرفهم، حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں. لیکن آگے اللہ ذو الجلال والاکرام نے فرمایا فعرفهم وهم له منکرون، انہوں نے نہیں پہچانا حضرت یوسف کو. فعرفهم وهم له منکرون، حضرت یوسف تو پہچان لیے کہ یہ میرے بھائی ہیں، وہ نہیں پہچانے کہ یہ میرا بھائی. اور علماء نے لکھا ہے، کوئی حیرانگی کی بات بھی نہیں ہے کہ حضرت یوسف کو جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کنویں میں ڈالا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق 40 سال کا زمانہ گزر چکا تھا آج کے اور اس کے دن کے بیچ. اس لیے حضرت یوسف کو تو جب وہ کنویں میں پھینکے تھے، بعض اکابر نے فرمایا اس وقت حضرت یوسف کی عمر تو 7 سال تھی. 7 سال سے 40 سال تک کا جو عرصہ ہوتا ہے تو چہرے میں بڑا فرق آ جاتا ہے، لیکن وہ تو اسی حالت میں تھے، ان میں تو کوئی خاص فرق نہیں تھا. اس لیے فعرفهم، حضرت یوسف نے تو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ تو میرے بھائی ہیں. لیکن حضرت یوسف بولے نہیں ان سے کہ آپ میرے بھائی ہو یا کچھ، ابھی خاموش رہے. لیکن وہم لہو منکرون، انہوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا کہ یہ ہمارے بھائی. ان کے تو کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا
کہ جن کو ہم نے کنویں میں پھینکا اور پھر ہم نے قافلے والوں کو بیچ دیا، وہ یہاں بادشاہ بن کے ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور ہم سوالی بن کر ان کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہو؟ زبان تو تمہاری عبرانی ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، فرمایا کوئی جاسوس تو نہیں؟ تو کہنے لگے نہیں جی حضرت، ہم جاسوس کہاں ہیں، ہم تو کنعان کے رہنے والے ہیں اور ہمارے والد کا نام یعقوب ہے علیہ السلام، اور ہم تو نبی کی اولاد ہیں، ہم جاسوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ جی آئے اس لیے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ قحط پورے علاقے اور علاقوں میں پھیلا ہوا ہے، اور یہی قحط ہمارے کنعان تک آیا ہے، تو ہمارے والد تک، ہم تک آپ کی اطلاعات پہنچی ہیں آپ کی سخاوت کی، تو ہمیں والد نے یہ فرمایا ہے کہ ہم جائیں اور اپنے گھر کے لیے آپ سے غلہ لے کر آئیں، پونجی بھی لے کر آئے، جو اس زمانے کی کرنسی تھی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کتنے بھائی ہو؟ کہنے لگے کہ جی ہم تو ہے نا جی 10، ویسے ہم کل 12 ہیں لیکن ہم 10 ہیں، اور جو ایک ہمارے بھائی تھے وہ تو بچپن میں گم ہو گئے، اور ایک اور بھائی ہیں، اب ان کے بعد جو ہے وہ ہمارے والد کو بہت عزیز رہتے ہیں، اور ہمارے والد کے اب کسی وقت بھی اپنی آنکھوں سے ان کو اوجھل ہونے نہیں دیتے، ان کو چھوڑ کر 10 ہم ہیں، وہ حقیقی بھائی ہیں آپس میں۔ تو یہ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں پڑھا ہوگا، بھائی 3 طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی، اخیافی، اللاتی۔ جو حقیقی ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ اور ہم سگے بھائی کہتے ہیں، اللاتی اور اخیافی جو ہوتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جنہیں آپ اور ہم سوتیلے کہتے ہیں، باپ کے لحاظ سے کبھی فرق آتا ہے اور کبھی ماں کے لحاظ سے فرق آتا ہے۔ کوئی باتیں آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی میرے دوست؟ اچھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سنا تو حضرت نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، حضرت نے حکم جاری فرمایا کہ ان کو غلہ دے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف ہر آنے والے کا بڑا احترام کرتے تھے، تو یہ بھی بھائی تھے، اگرچہ ان کا رویہ حضرت یوسف کے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اخلاق کے مظاہرے میں کوئی کمی آنے نہیں دی، نہ اپنے دل کے عالم میں، جس عزت کے وہ حقدار تھے حضرت یوسف نے ان کی عزت کی، آخر ان کا خون تھے، وہ ان کو پتا تھا میرے بھائی، بڑے احترام سے رکھا ان کو، اور غلہ بھی دیا جتنے انہوں نے، حضرت یوسف نے فرمایا، یہ علماء نے لکھا، انہوں نے فرمایا جو قاعدہ ہے ہمارے ملک کا، جو قانون ہے، ایک کو ہم ایک ہی بوری دیتے ہیں، ایک اونٹ کا بوجھ، اس لیے میں اس میں تو کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ آپ کو ایک ہی ملتا۔ کتنے آئے تھے لینے؟ 10، تو 10 اونٹ کا بوجھ یعنی 10 بوریاں ملی۔ اچھا، اب رخصت کرنے لگے حضرت یوسف ان کو، وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا جب وہ سامان تیار ہو گیا نا، جو سامان تھا وہ جب تیار ہو گیا، غلہ وغیرہ سامان جو لینے آئے تھے وہ تیار ہو گیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ، یہ لے جاؤ، قانون یہ ہے ایک کو ایک ہی ملے گا، لیکن جب اگلی بار آؤ گے تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لے آنا جو تمہارے والد کے پاس ہے، جو تمہارے باپ شریک بھائی ہیں، ان کو بھی ساتھ لے آنا، پھر تب ان کا بھی حصہ تمہیں ہم دیں گے۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، اور تم جانتے ہو میں ماپ میں کوئی کمی نہیں کرتا، نہ مہمان نوازی میں کوئی کمی کرتا۔ اب وہ چلے، اچھا وہ چلے، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا سنو، اگر ان کو میرے پاس تم نہ لا سکے فلا کیل لکم عندی ولا تقربون، تو پھر تمہارے لیے بھی میرے پاس کوئی غلہ نہیں ہونا، میرے پاس مت آنا۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ حضرت یوسف نے کیا فرمایا، اگر ان کو میرے پاس نہ لا سکے، کن کو؟ بنیامین کو، تو پھر مت آنا، پھر تمہارے لیے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں چاہتے تھے نا کہ ان کو لے کر آئیں،
अच्छा, उन्होंने जब हजरत यूसुफ की यह बात सुनी, कालू सनुराविदु, भाई कहने लगे हजरत यूसुफ से कि हम मांगेंगे अनहु उनको, अबाहु उनके अब्बू से, व इन्ना लफाइलून, और हम जरूर ऐसा करें। ये कह के वो चले गए। अच्छा, जब वो चले गए तो अल्लाह अज़्ज़ल जलाल वल इकराम ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, जब वो लेकर गल्ला 10 भाई चले हजरत यूसुफ से, वकाल लिफित्यानिहि जालू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम, सुनो, ये जो आए हैं ना, मेरे जो 10 लोग आए हैं ना सामान लेने के लिए, ये पूंजी लाए हैं, ये पैसे इनके सामान में वापस डाल, ये जो पूंजी लाए हैं ये इनके सामान में वापस डाल। वकाल लिफित्यानिहि जालू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम, ये डाल दो उनके माल में ताकि यारिफूनहा, घर जाएंगे तो इसको पहचान लेंगे, सोचेंगे कि भाई ये तो पैसे भी वापस आ गए। इज़न क़लबू इला अहलिहिम, जब अपने घर पहुंचेंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, हो सकता है कि इसी वजह से फिर वापस आ जाए। अच्छा, अब ये सारे जो पूंजी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके माल में वापस डाली, वो सामान लेने आए, सामान दिया, रुखसत करने लगे, खादिमों से फरमाया कि ये जो पैसे लाए थे वो सामान के लिए ये उनके माल में वापस डाल दो और रुखसत कर दो। रुखसत कर दिया। अब उलमा ने लिखा है कि ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्यों किया, तो उलमा ने लिखा है 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातों से पता चलता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सोचे थे क्या पता इनके पास फिर पैसा है या नहीं, क्या पता फिर आए या ना, पैसा ही नहीं होगा तो कैसे आएंगे, तो इसलिए आया इनकी रकम इनको वापस कर दी जाए। वकाल लिफित्यानिहि जालू बिदाअतहुम फी रिहालिहिम लअल्लहुम यारिफूनहा इज़न क़लबू इला अहलिहिम लअल्लहुम यरजिऊन, जब माल देखेंगे पैसा होगा फिर वापस आ जाएंगे। एक बात। दूसरी बात साहिब क़ससुल अंबिया ने लिखी है कि हजरत यूसुफ के दिल ने गवारा नहीं किया कि अपने वालिद को गल्ला पैसे लेकर दो, इसलिए पैसे वापस रखे। अब सवाल यह आया कि फिर हजरत यूसुफ ने खजाने से जो माल दिया तो फिर, तो उलमा ने लिखा है कि जितनी रकम का वो माल हजरत यूसुफ ने अपने 10 भाइयों को दिया था वो रकम हजरत यूसुफ ने अपने दामन से मुल्क के खजाने में जमा करा दी। बात समझ आई? इसलिए कि पैगंबर मामलात को साफ रखते हैं और इन्हीं में सबक पिन्हा है कि आप और हम भी मामलात गंदे रखा करें या साफ रखा करें, और आप और हम तो मेरा में सही साफ रखते हैं जैसे हम शीशे को साफ रखते हैं। बल्कि शायद आपने सुना हो मुदर्रिस से हरम हजरत मक्की साहब फरमा रहे थे 2 रकात तहज्जुद के पढ़ने कोई मुश्किल नहीं है, 2 रकात इशराक पढ़ने भी कोई मुश्किल नहीं है, हाँ मामलात साफ रखने बड़े मुश्किल है। और इंसान का पता उस वक्त चलता है बाबू। और याद रखें कि उलमा ने लिखा है एक हक होता है खुदा का, एक हक होता है बंदे का। ये ऐन मुमकिन है कि क़यामत के मैदान में अल्लाह अपना हक तुझे माफ फरमा दे, बख्श दे, लेकिन अल्लाह का कानून है अल्लाह अपने बंदे का हक माफ नहीं करते जब तक वो बंदा माफ नहीं करेगा। और इसकी 2 ही सूरतें हैं, या उस बंदे को लौटाओ या उससे माफ कराओ, और ये बड़ा मुश्किल है। इशराक कहां मुश्किल है, वुजू किया 2 रकातें पढ़ ली, 4 पढ़ ली। तहज्जुद भी कोई मुश्किल नहीं है, आप और हम तो जब जाग रहे हो नौकरियों पे दना रहे हो तो मौका वुजू करके पढ़ लो 2 रकातें, लेकिन मामलात बड़े मुश्किल होते हैं। वैसे ये मक्की साहब की बात दुरुस्त है या गलत? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पैसे दे दिए, फरमाया ले जाओ, और अपनी जेब से, चूंकि वो वालिद के लिए भिजवाए थे, भाइयों को दिए थे, उसकी रकम ली, वापस माल में रखवा दी, तो फिर जो खजाने में कमी आई उस कमी को अपनी जेब से पूरा किया। ये पैगंबर का मामला था जो पैगंबर ने बिल्कुल बेगुबार रखा। अच्छा, अब वो लेकर गल्ला आ गए किनान।
جب یہاں آئے اب بوریاں کھولی. بقیہ تھا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد. وما علینا الا البلاغ المبین. سنتیں پڑھ